Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon every one of you. تو سورہ یوسف آیت نمبر 24 ہم لوگوں نے 23 کو دیکھا تھا، اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے جو عزیز کی بیوی تھی اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنے چنگل میں پھنسانے کی کوشش کی تھی، اور یوسف علیہ السلام جو ہے اس سے کیا جواب دیے تھے. یعنی جب اس عورت نے کہا کہ آؤ میرے پاس، تو انہوں نے کہا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، یہ میں گناہ کام نہیں کر سکتا. تو لیکن اس آیت نمبر 23 میں ہم ایک بات کرنا چاہیں گے. جب انہوں نے کہا کہ قال معاذ اللہ، کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. یعنی یہاں پر بات یہ کر رہے ہیں ہم کہ یہاں پر انہوں نے یہ کیوں، یعنی یوسف علیہ السلام یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ تو اچھی بات ہے کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، اور پھر چلو یہ بھی صحیح ہے کہ مجھے اللہ نے بہت اچھے طریقے سے رکھا. بے شک، یعنی وہ یہ بات وہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں بہت اچھی طریقے سے اچھی زندگی دیا ہے، یعنی اللہ نے اسے اچھے طریقے سے اللہ نے ان کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کی ہے. یعنی وہ یوسف علیہ السلام مان رہے ہیں یہ بات، لیکن یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی وہاں پر کہ بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا. یہاں پر بے انصافی کون کس کے ساتھ کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا. یہاں پر یوسف علیہ السلام اس لیے مینشن کر رہے ہیں یہ بات کہ جس اللہ نے انہیں اتنے نعمتیں دی. ہم نے ان کی پرابلمس کو بہت ڈیٹیل میں پہلے بھی ڈسکس کیا کہ ان کی زندگی ہی تھی پرابلمس کی، لیکن ان کے باوجود یہاں پر یوسف علیہ السلام ان کی پرابلمس کو ڈسکس نہیں کر رہے. اللہ نے جو ان پر رحمت، گفٹ جو ان کے زندگی میں دیا تھا، ان کو یہاں پر وہاں پر ظاہر کر رہی ہے بات کی کیا. سب سے پہلا کہ اللہ نے انہیں تحویل الاحادیث، یعنی بات کو انٹرپریٹ، یعنی ڈریم کو انٹرپریٹ کرنے کا اور بات چیت کو انٹرپریٹ کرنے کا، اور اللہ نے انہیں بزرگی دیا تھا. ان کے بارے کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ نے ہم کو اتنا کچھ دیا ہے، اس کے باوجود اگر ہم یہ برا کام تمہارے ساتھ کر لیں تو کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں. بے شک ہمارے زندگی میں بھی اللہ نے ہمیں بے شمار چیز دیا ہے، اور ہم صرف نیگیٹو پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم کو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. یعنی ونلی ہم لوگ وی سی دا ڈارک پوائنٹ آف آور لائف، وی ڈونٹ سی دا برائٹ، دا گفٹ آف اللہ. اور وہ بہت عجیب بات ہے، وہ کب یہ بات کر رہے ہیں؟ تب وہ یہ بات کر رہے ہیں جو ان کے لائف کا سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا ٹیسٹ کے وقت یہ بات کہہ رہے ہیں اس عورت کو کہ جس اللہ نے مجھے اتنے اچھے سے رکھا ہے، اتنا اللہ نے مجھے احسان دیا ہے. اور سب سے بڑا احسان جو ہم کہنا بھول گئے کہ اللہ نے مجھے سب لوگوں کے بھیتر سے بیچ سے چن کر اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ بہت بڑا اچیومنٹ تھا، یہ بہت بڑا گفٹ تھا جو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دیا تھا. وہ گفٹ وہاں پر گرا رہے اور کہہ رہے کہ اگر یہ گناہ کر لیں گے تمہارے ساتھ تو ہم اللہ کے ساتھ بے انصافی کریں گے، اور اللہ بے انصاف کرنے والوں کو بھی بخشتا نہیں، کبھی چھوڑتا نہیں. یعنی بے انصافی کرنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، رائٹ. یعنی اگر ہم یہ تمہارے ساتھ گناہ کام کر لیں گے، اس کے بعد
ہم تو بے انصاف کہلائیں گے. اس کے بعد میرے ساتھ اب بھلا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ اتنے دن سے اللہ مجھ پر بھلا کر رہا ہے اور کرتے ہوئے آ رہا ہے, لیکن اب ہم یہ ایک گناہ کر کے آگے, بہت بڑا گناہ کر کے ہم اللہ کے رحمت سے دور نہیں ہو سکتے. دس از اے خطبہ آف یوسف علیہ السلام ٹو دیٹ وومن. سبحان اللہ, بہت بہت ہی, وہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو وقت کسی, جب کوئی جو غیر محرم عورت اگر کوئی یہ ایڈلٹری کرنے کے لیے کسی کو دعوت دیتا ہو, اور وہ مرد, بہت مشکل ہے آپ اپنے آپ کو روکنا. اور سب سے بڑا مشکل یہ ہے کہ اللہ کے نعمت کو اس وقت بیان کرنا اور کہنا کہ ہم اس لیے یہ کام نہیں کریں. سبحان اللہ, دس از مائنڈ باگلنگ. ہم لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس سچویشن سے, جو یوسف علیہ السلام کو اتنے خطرناک سچویشن سے گزارا اور وہ انہوں نے کر دکھایا, اور وہ انہوں نے اس سے بچ کر یہ اگزامپل دیا ٹو ایوری ون, ٹو ایوری یوتھ, کہ ہاں ہمیں اللہ ہی بچانے والا, بے شک اللہ ہی بچانے والا. اس کے بعد اس عورت نے یوسف کی طرف قصد کیا, اور یوسف اس کا قصد کرتے اگر وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے. سبحان اللہ, یہاں کیا بات ہو رہی ہے, یہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف جھپیٹا, یعنی انہوں نے اپنا, اس عورت نے, ورڈ کہاں مل رہا ہے, کہاں سے کھوجیں گے, یعنی اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف گیا, یا کیسے, اندرونی فیلنگ کے طور پر. اور یوسف علیہ السلام بھی وہ گناہ کرنے کا سوچ لیتے, یعنی اس عورت نے تو کیا ہی وہ نیت کی ہم جس کے ساتھ گناہ کریں گے, لیکن وہ یعنی یوسف علیہ السلام بھی قصد کر لیتے, وہ بھی سوچ لیتے اگر اللہ اس کی مدد نہ کرتے. کیسے, اگر یوسف علیہ السلام اللہ کا جو دلیل تھا وہ نہیں دیکھتے, تو وہ بھی یہ گناہ کام کے بارے سوچ لیتے. یہاں پر یہ مفسرین میں بہت بات یہ ہے, مطلب بہت ہی بحث ہے اس بات پر کہ یوسف علیہ السلام نے اس گناہ کے بارے سوچا تھا, یعنی کہ وہ مائل ہوئے تھے کہ نہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں ہوئے تھے, اور کچھ کہتے ہیں ہوئے تھے. لیکن ایک جو بہت ٹھوس بات کہتے ہیں, جو ہم بھی اس پر انکلائن ہے, کہ ایک کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان گناہ کے بارے, سب سے پہلی تو یہ بات انہوں نے یہ کیا کہا کہ اگر کوئی انسان گناہ کے بارے سوچ لے تو تب تک گناہ نہیں ہوتا جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے. ہاں بے شک یہ بات ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہے. تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام کے ذہن میں اگر وہ اٹریکٹ نہیں ہوتے, تو پھر گناہ سے بچنے کا کیا ہی مقصد ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی انسان کے اندر اٹریکشن ہو ہی نہ, تو وہ اگر گناہ سے بچ بھی گیا تو کون بڑا تیر مار دیا, تو وہ تو بہت بڑا کام نہیں کیا. لیکن وہ یہ بات رکھتے اپنے اس بات پر کہ یوسف علیہ السلام اٹریکٹ ہوئے, یعنی ان کے من میں کہیں نہ کہیں آ گیا تھا, لیکن پھر بھی وہ اللہ کے نشانی کو یاد کر اس سے دور ہو گئے. سبحان اللہ, یہ بھی ہم مانتے ہیں کہ جب تک انسان کو وہ شہوت نہ ہی اٹھے تو وہ گناہ سے بچنے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا. یعنی ان کے دل میں قصد, جو ان کا اٹریکشن تھا وہ کہیں تھا, لیکن وہ اٹریکشن کو وہ دبا دیے. کیوں, کس طریقے سے دبائے, کہ اپنے پروردگار کے دلیل کو دیکھ کر. یعنی انہوں نے اپنے پروردگار کے دلیل کو دیکھے تھے, پروف کو, کہ اللہ نے کس طریقے سے انہیں مدد فرمایا ہے, اور کس طریقے سے انہیں
انہیں نبی بنایا ہے، اور خاص طور پر جو کنویں میں جو فرشتے آئے تھے، حضرت جبریل، وہ بھی تھا، وہ بھی وہی نا ان کے اس وقت ان کا سب سے لائف کا سب سے بڑا گفٹ اس وقت تھا کہ جب وہ کنویں میں تھے، اور حضرت جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو تمہیں یہ چیز دیا گیا ہے، تم نبی بنائے ہو گئے ہو، رائٹ؟ تو اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی سے دور کر دے، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. یعنی اللہ یہاں پر کہہ رہے کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا اس واسطے کہ وہ ہمارے بہت وہ ہمارے چنے ہوئے بندے میں سے تھے، کہ اللہ نے انہیں چن لیا تھا کہ یہ ہمارا بندہ بہت ہی بہترین ہے، اور اللہ ہی اسے برائی سے بچایا اور بے حیائی سے دور کر دیا. بیکاز he will be the example to all the people, especially for the youth، کے لیے وہ ایک ایگزامپل بنیں گے کہ جو شخص اللہ کے نعمت کو نہیں بھولتا، جو شخص اللہ نے جو انہیں گفٹ دیا ہے اس کو اگر جو انسان نہیں بھولے گا، اللہ اسے بے حیائی سے بھی بچائے گا اور برائی سے بھی بچائے گا. اور خاص طور پر اس کو انشاءاللہ پھر کیا کریں گے، لاسٹ ایک بات اس پہ بولنا چاہیں گے. جو ہمارے نوجوان دوست بھائی صاحب ہیں، ان کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے ایک ایڈوائز کیا ہے پتہ ہے، کہ ہم برائی سے بے حیائی سے تبھی بچ پائیں گے جب ہم اس کے باؤنڈری میں نہ جائیں. یعنی اگر ہم کسی برائی کے باؤنڈری کے ارد گرد بھٹک رہے ہیں تو ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اس کے اندر ہم چلے جائیں گے، ہم اٹریکٹ ہو جائیں گے. اور خاص طور پر اس باؤنڈری کے جو دور پہ آتا ہے نا، جو ہم کو یہ لگتا ہے وہ زبان، اور آپ کے زبان سے بے حیائی چیز نکل رہی ہے، اس کا مطلب آپ سوچ رہے ہیں تو ایک پوائنٹ آئے گا جو بے حیائی چیز، جو گندگی چیز آپ اپنے زبان سے نکال رہے ہیں، اور یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایسے مستی کے لیے بے حیائی چیز کیا کہہ رہے ہیں، مطلب سب کو جوک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، سب کو ہنسانے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ایک پوائنٹ میرے بھائی ایسا آئے گا کہ آپ اس گناہ کر بیٹھیں گے اور آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ ہم گناہ کریں. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے وہ گناہ کو کیا. تو ایڈوائس ہم سب کے لیے، صرف یہ آپ کے لیے نہیں، یہ میرے لیے بھی ہے، کہ ہم سب گناہ سے تبھی بچ پائیں گے جب ہم اس کے ارد گرد ہی نہ جائیں. اور اللہ کہتے ہیں یہ جو بے حیائی والی گناہ ہے، اللہ کہتے ہیں لا تقرب الزنا، یعنی تم ایڈلٹری کے قریب بھی مت جاؤ، ورنہ ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ تم اس پہ چلے جاؤ گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. تو آخر میں دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور انشاءاللہ اسی طرح بناتے رہیں گے جب بھی وقت رہے گا. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. السلام